بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اماں، آج بھی میں صبح سے لے کر شام تک یہ دیگچا لے کر بیٹھی رہی ہوں، مگر مجال ہے جو کوئی بندہ بھی یہاں پر آیا ہو۔ یہ غریبوں کی بستی ہے، یہاں پر تو سوکھی روٹی ملنے پر بھی لوگ شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بریانی کون لے گا ہم سے؟ میں نے اماں سے سخت تپے ہوئے انداز میں کہا تو وہ کہنے لگیں کہ خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، وہ تو کیڑوں کو پتھر میں بھی رزق دیتا ہے، تو وہ ہم سے کیسے بے خبر رہ سکتا ہے؟ اماں، میں خدا کی ذات سے نا امید نہیں ہو رہی، میں آپ کو بس یہ بتا رہی ہوں کہ یہاں پر یہ کام نہیں چل سکتا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں گھر سے باہر نکل کر یہ کام کرنے لگوں، کسی اسکول میں جاؤں یا پھر کسی سڑک کنارے میں اپنا یہ ٹھیا لگا لوں۔ مگر اماں، اگر آپ یہ کہو کہ گھر بیٹھ کر میں اس کچی بستی میں بریانی بیچ سکتی ہوں اور بچے آ کر مجھ سے لے سکتے ہیں تو یہ محض آپ کا خواب ہے، ایسا حقیقت میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب کی بار اماں سر پکڑ کر رہ گئیں۔ جوان جہان لڑکی ہو، کیسے تمہیں میں اکیلے باہر بھیج دوں؟ اماں، میں چھوٹے بھائی کو ساتھ لے جاؤں گی جب وہ اسکول سے واپس آیا کرے گا۔ تو اماں بس مجھے اجازت دے دو، مجھ پر اعتبار کرو، میں کچھ بھی غلط نہیں کروں گی، میں نے اماں سے التجائیہ انداز میں کہا۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ مجھے تم پر اعتبار ہے، میں جانتی ہوں کہ تم کبھی غلط نہیں کر سکتی، مگر مجھے دنیا پر اعتبار نہیں ہے۔ کیسے ان کی آنکھوں کو تمہیں دیکھنے سے روک پاؤں گی؟ ان کی زبانوں کو کیسے قابو میں کروں گی؟ لوگ کیا کہیں گے کہ آج جوان جہان لڑکی کو گھر سے باہر نکال دیا؟ تمہارا باپ ان عورتوں کے خلاف بولتا تھا، انہیں منع کرتا تھا کہ وہ کمانے کے لیے گھر سے باہر نہ نکلے بلکہ مردوں کو کمانے کے لیے بھیجیں، اور اب جب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تو اب میں تمہیں کیسے نکال دوں؟ وہ سب لوگ باتیں بنائیں گے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اماں، وہ عورتیں بھیک مانگتی تھیں اور ان کے شوہر گھر بیٹھ کر نشہ کرتے تھے۔ ابا انہیں کہتے تھے کہ تم لوگ کیوں بھیک مانگ رہی ہو، تم اپنے شوہروں کو گھر سے باہر نکالو۔ وہ عورتوں کے کمانے کے خلاف نہیں تھے، وہ عورتوں کے بھیک مانگنے کے خلاف تھے، اور میں محنت کر رہی ہوں، مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بس تم مجھے اجازت دے دو۔ اور پھر میں اماں سے اجازت لے کر ہی ٹلی تھی۔ میں نے چاچے شکور سے بھی بات کر لی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بیٹی، میں تمہیں اپنے رکشے پر لے جاؤں گا، مگر تمہیں اس کا مجھے کرایہ ادا کرنا ہوگا۔ جانتی ہو نا، میں خود ایک غریب آدمی ہوں اور میرا تو اسی سے روزگار وابستہ ہے۔ میں چاچا کی بات کو سمجھتی تھی۔ ان کی جوان جہان بیٹیاں تھیں جن کی انہوں نے کل کو شادی بھی کرنی تھی، ان کا جہیز بھی دینا تھا۔ میں نے چاچا سے کہا کہ فکر مت کرو، میں آپ کا بھی پورا خیال رکھوں گی۔ اور پھر جب میں اس اسکول میں اپنا بریانی کا برتن لے کر آئی تو پہل تو لڑکیاں مجھے دیکھ کر حیرت کا اظہار کرنے لگیں۔ میں ان سے عمر میں چند سال ہی بڑی تھی، مگر ان کی طرح بے فکری میرے انگ انگ سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرے چہرے پر تفکر کی لکیریں تھیں، کیونکہ مجھ پر ذمہ داریاں تھیں، میں کچھ کر کے دکھانا چاہتی تھی۔ اور پھر وہ ساری کی ساری بریانی بک گئی تھی۔ ان لڑکیوں کو میرے ہاتھ کا ذائقہ بہت پسند آیا تھا۔ وہ کہنے لگیں کہ آپ روزانہ آیا کریں، روزانہ ہم آپ سے بریانی خریدیں گے۔ اور پھر میں مسکراتے ہوئے گھر آ گئی تھی۔ کچھ پیسے میں نے چچا کو کرائے کی مد میں دیے تھے، اور باقی جب اماں کے ہاتھ پہ رکھے تو ان کی آنکھیں بھی نم ہو گئی تھیں۔ تم نے تو صحیح معنوں میں مجھے بیٹا بن کر دکھایا ہے۔ میرا یہ کام چل نکلا تھا۔ میں روزانہ وہ برتن اٹھا کر اسکول میں جاتی، کبھی چاٹ تو کبھی چاول اور کبھی کچھ اور بنا کر لے جاتی تھی، مگر ایک دن یہ سب مجھے اسکول میں لانے سے منع کر دیا گیا تھا۔ اسکول کی پرنسپل کہنے لگی کہ اب انہی کے اسکول کی ایک ٹیچر جو قدرے غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہے وہ کینٹین چلانے کا کام کرے گی، اور اب میں یہ کام کہیں اور جا کر کروں۔ اگر مجھے یہاں پر کام کرنا بھی ہے تو مجھے ٹیکس دینا ہوگا۔ وہ ٹیکس کی مد میں مجھ سے اتنی رقم مانگ رہے تھے کہ میرا سارا منافع اسی میں چلا جاتا، اور مجھے کیا بچتا؟ میں اپنا سموں لے کر گھر آ گئی تھی۔ اور پھر اماں مجھے کہنے لگیں کہ فکر مت کرو، خدا ایک در بند کرتا ہے تو 100 در کھول بھی دیتا ہے۔ میں ایک ایک کر کے بہت سارے اسکولوں میں گئی تھی، مگر وہ سبھی کہنے لگے کہ ان کی کینٹین چلانے کے لیے پہلے سے وہاں پر لوگ موجود ہیں، انہیں میری ضرورت نہیں ہے۔ اب میں سڑک کنارے وہ دیگچا رکھ کر بیچنے لگی تھی۔ ایک بار جب میرا بھائی ساتھ تھا تو وہ غصہ کرنے لگا، کہنے لگا کہ باجی یہ کون سا طریقہ ہے، لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی۔
میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں محنت کر رہی ہوں، میں بھیک نہیں مانگ رہی، اور محنت میں کسی قسم کی کوئی شرم نہیں ہوتی۔ بھائی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی، مگر وہ ابھی بھی بہت غصے میں تھا، کیونکہ بعض لوگ مجھے عجیب گندی نظر سے دیکھ رہے تھے، اور کوئی بھائی، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، وہ یہ سب اپنی بہن کے لیے برداشت نہیں کر سکتا، مگر یہ سب بھائی کے ساتھ ساتھ مجھے بھی برداشت کرنا پڑ رہا تھا، اپنے بھائی کے مستقبل کے لیے اور اپنی ماں کے علاج کے لیے۔ اور اب تھوڑا تھوڑا کر کے میرا سامان بکنے لگا تھا، جس سے مجھے خاطر خواہ منافع بھی ہونے لگا تھا۔ اس دن میں جب چاچا شکور کے رکشے پر بیٹھ کر واپس آ رہی تھی، تبھی ایک موٹر سائیکل سوار میرے پیچھے لگ گیا تھا۔ میں نے اسے پہلے نظر انداز کیا، مجھے لگا کہ وہ اپنے کام پر جا رہا ہوگا، مگر جب اس نے بہانے بہانے سے مجھے ہاتھ لگانا شروع کر دیا اور اپنی بائک کو رکشے کے ساتھ لگا دیا، کبھی میری چادر کھینچنے لگا تو کبھی میرا ہاتھ پکڑنے لگا۔ میرا غصے سے دماغ گھوم گیا تھا، میں اسے گالیاں دینے لگی، غصہ کرنے لگی، مگر وہ بہت ٹھیٹ تھا جو آگے سے ہنستا جا رہا تھا۔ اور پھر ہر دوسرے تیسرے دن اب یہی معمول بن گیا تھا۔ ایک دن چچا مجھے کہنے لگے کہ بیٹی معاف کرنا، میں تمہیں اپنے رکشے پر لے کر نہیں جا سکتا، وہ لڑکے تمہارے پیچھے تمہارے گھر تک آتے ہیں، یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ اماں کو میں نے یہ ساری بات بتائی تو اماں کہنے لگیں کہ اس طرح سے تو تمہاری بدنامی ہو جائے گی، مگر میں غصے میں آ گئی۔ ایسے ہی بدنامی ہو جائے گی؟ میرا کیا قصور ہے؟ وہ آوارہ لوگ ہیں، غلط وہ کر رہے ہیں اور منہ میں چھپاتی پھروں۔ اماں کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی میں گھر بیٹھنے پر تیار نہیں تھی، جانتی تھی کہ اپنا بوجھ خود ہی اٹھانا پڑے گا۔ جب تک میں کام نہیں کروں گی تو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضروریات کیسے پوری کروں گی؟ اس دن بارش کا موسم تھا اور آج بھی میں اپنے بریانی کا دیگچا لے کر سڑک کنارے آ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اسکول تھا، یہ لڑکیوں کا اسکول تھا، اور اکثر چھٹی کے بعد لڑکیاں مجھ سے یہی سامان لینے کے لیے آ جاتی تھیں۔ اب جب بارش شروع ہو گئی تو میں اپنا برتن اٹھا کر اس درخت کے نیچے آ گئی تھی۔ کبھی کبھی میری مدد کے لیے میرے ساتھ کاشف موجود ہوتا تھا اور کبھی محلے کا کوئی اور بچہ، مگر آج میں بالکل اکیلی تھی، اور تبھی مجھے عجیب سا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ میرے کپڑے بارش کی وجہ سے بھیگ چکے تھے، دوپٹہ بھی بھیگا ہوا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے وجود کے ارد گرد پھیلا لیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آس پاس گزرنے والوں کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہو رہی ہوں۔ اب مجھے بری طرح سے کوفت کا احساس بھی ہو رہا تھا، خود پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ مجھے اس موسم میں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ اماں نے کہا بھی تھا کہ اس موسم میں باہر مت جاؤ، اگر جانا ہے تو بڑی چادر لے لو، مگر میں نے اپنے کپڑوں کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ لے لیا تھا جو کہ کافی بڑا تھا، مگر اب اس بھیگے ہوئے کپڑوں کو چھپانے میں وہ ناکام ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ لڑکے تو وہاں پر قریب ہی کھڑے ہو کر مجھے عجیب نظروں سے تاڑنے لگے تھے اور عجیب عجیب آوازیں کسنے لگے تھے۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں ان لوگوں کی پٹائی کرنا شروع کر دوں، مگر میں شرم کے مارے سمٹ کر ایک جگہ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ جی چاہ رہا تھا کہ ساری دنیا کی نظروں کے سامنے سے اوجھل ہو جاؤں۔ تبھی میرے پاس وہ موٹر بائک آ کر رکی۔ اس لڑکے کے چہرے پر ماسک تھا اور وہ قدرے سختی بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ یہ لو اور اپنے وجود کو اس سے چھپا لو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ لوگ تمہیں اس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں تم باہر نکلی ہو؟ وہ نہ جانے کون تھا اور اس قدر دھونس بھرے انداز میں بات کر رہا تھا۔ پہلے تو مجھے اس کے انداز پر غصہ آیا، مگر پھر جب میں نے اس کے ہاتھ میں وہ کالے رنگ کا برقع دیکھا تو میں اپنا غصہ بھول بھال گئی تھی۔ میں نے جلدی سے وہ برقع اوڑھ لیا تو ایک دم مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میں محفوظ ہو گئی ہوں، سائبان تلے آ گئی ہوں۔ وہ ابھی بھی مجھے گھورے جا رہا تھا، کہنے لگا کہ ایسے موسم میں باہر نکلنے سے احتیاط کرنی چاہیے، اگر انسان بھیگ جائے تو اس کی بے پردگی ہوتی ہے۔ جسم دیکھنے والے تو بہت ہوتے ہیں، مگر جسم ڈھکنے والا کوئی کوئی ہی ہوتا ہے۔ اس کی بات پر میں متاثر ہو گئی، پھر اسے کہنے لگی کہ میں غریب ہوں، گھر میں کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے، ایک چھوٹا بھائی ہے جو 8ویں کلاس میں پڑھتا ہے، وہ اسکول میں جاتا ہے، بوڑھی ماں ہے وہ بیمار ہے، ایسے میں میرے علاوہ اور کون ہے جو یہ ذمہ داریاں نبھائے؟ وہ ایک دم خاموش ہو گیا، پھر کہنے لگا کہ یہ برتن کتنے کا ہوگا؟
ابھی تک صبح سے ذرا بھی سیل نہیں ہوئی تھی، سارا سامان میرے پاس ہی موجود تھا۔ میں نے اسے جب بتایا تو وہ اپنے جیب سے پیسے نکال کر کہنے لگا کہ یہ مجھے دے دو اور تم اب گھر جاؤ۔ میں ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ مجھے دے دو، میں اسے بچوں میں بانٹ دوں گا، تمہیں یہ سیل کرنا تھا نا، تم نے سیل کر دیا۔ میں حیران پریشان سی اپنے گھر آ گئی تھی۔ اماں دیکھ کر کہنے لگی کہ کتنی دیر سے میرا دل ہول رہا تھا، میں پریشان ہو رہی تھی، شکر ہے تم آ گئی ہو۔ جب ان کا میرے برقعے کی طرف دھیان گیا تو وہ بھی پوچھنے لگی، یہ کہاں سے لائی ہو، کیا نیا لیا ہے؟ تب میں نے اماں کو سارا ماجرا بتایا تو وہ اس شخص کو دعائیں دینے لگی۔ نیک ماں باپ کی اولاد تھا جس نے تمہارا سر بے پردہ ہونے سے چھپا لیا، خدا اسے اس کا اجر دے۔ اگلے کئی دن تک بارش کا زور نہیں ٹوٹا تھا، بارش برستی جا رہی تھی، اور اس برستی بارش میں اماں مجھے گھر سے باہر نکل کر جانے پر تیار نہیں تھی۔ کہنے لگیں کہ پھر سے تمہیں اس موسم میں آوارہ لوگ ملیں گے، اور میں نہیں چاہتی کہ کوئی تم پر بری نظر ڈالے۔ ابھی ہمارے گھر میں سامان بھی موجود ہے، ضرورت کے لیے پیسے بھی ہیں، اب ایسی بھی کوئی مصیبت نہیں ہے جو تم اس موسم میں جل پڑو۔ سردی بھی تو بہت زیادہ ہے، اپنا نہیں تو میرا خیال کر لو، کیوں مجھے تکلیف دیتی ہو؟ جتنی دیر بھی تم گھر سے باہر رہتی ہو تو میں یہی سوچتی رہتی ہوں کہ تمہارے ساتھ کچھ کہیں غلط نہ ہو جائے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ لیا، انہیں تسلی دینے لگی، ایسی باتیں مت کرو اماں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور پھر جب بارش کا زور ٹوٹا تو آسمان پر دھوپ نمودار ہونے لگی تو میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی، اور اب مجھے ایک اسکول میں کینٹین کھولنے کی اجازت مل گئی تھی۔ گو کہ وہ بھی مجھے اس چیز کا کرایہ وصول کر رہے تھے، مگر یہ کرایہ میرے لیے کافی حد تک معقول تھا جو میں آسانی سے ادا کر سکتی تھی، اور اگر اس اسکول میں میری سیلنگ اتنی ہو جاتی جتنا میں نے سوچا ہوا تھا تو یہ کرایہ ادا کرنا میرے لیے قطعاً مشکل نہ ہوتا۔ اب پھر سے میں شکور چاچا کے رکشے پر اسکول میں آنے جانے لگی تھی۔ اب جب دوبارہ ان لڑکوں نے میرا پیچھا نہیں کیا تو شکور چاچا کو بھی مجھے لانے لے جانے پر اعتراض نہیں تھا۔ اب انہوں نے اپنے رکشے میں اور بھی لڑکیاں بٹھا لی تھیں۔ وہ ایسا کوئی رسک لینے پر تیار ہو ہی نہیں سکتے تھے، مگر شاید میرے لیے مصیبت پھر سے نازل ہونے والی تھی۔ اس دن پھر سے میں نے اسی موٹر سائیکل سوار کو رکشے کا پیچھا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو کچھ دن پہلے تک میرا پیچھا کرتا تھا۔ رکشے میں بھری سڑک پر لوگوں کی موجودگی میں وہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا، میرا ہاتھ پکڑ لیتا، میرا دوپٹہ تھام لیتا، اور اب جب اسے پھر سے میں نے اپنے پیچھے دیکھا تو غصے کی ایک لہر میرے وجود میں دوڑ گئی تھی۔ اب تو اس کے ساتھ اور بھی لڑکے شامل تھے جو مجھ پر آوازیں بھی کسنے لگے تھے۔ شکور چاچا کہنے لگے کہ بیٹا اب تم اپنا بندوبست کر لو، ورنہ تمہاری وجہ سے یہ لڑکیاں بھی میرا رکشہ چھوڑ دیں گی۔ تب میں بری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گئی تھی۔ ابھی میں نے اماں کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا، میں جانتی تھی کہ وہ بہت ہی زیادہ پریشان ہو جائیں گی اور اپنی صحت کو خراب کرتی جائیں گی، مگر محلے کی عورتوں کی زبانی اماں کو معلوم ہو گیا تھا۔ اس دن جب میں اپنے گھر واپس آئی تو اماں بہت پریشان تھی۔ کون ہیں وہ لڑکے جو تمہارا مسلسل پیچھا کر رہے ہیں اور وہ تمہاری جان چھوڑنے پر تیار ہی نہیں ہیں، تمہارے ساتھ اتنی بدتمیزی کر رہے ہیں؟ اماں تم فکر مت کرو، میں ان لڑکوں کو ایسا مزہ چکھاؤں گی کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے، دوبارہ کبھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تم محلے والوں کی باتوں پر پریشان مت ہوا کرو، وہ دو کی چار لگا کر باتیں پھیلانے کے عادی ہوتے ہیں۔ بات تو یہ ٹھیک تھی، مگر اماں کہنے لگیں کہ بیٹا جہاں پر رائی ہو پہاڑ وہیں پر بنتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ تم بہت اچھی، شریف اور پاک باز بچی ہو، مگر لوگ تہمت لگاتے ہوئے دیر نہیں لگاتے، اور اگر کوئی تمہیں بدنام کر دے تو میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ غریبوں کے پاس عزت کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے؟ میں نے اماں کو روتے ہوئے دیکھا تو مجھے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ان لوگوں کو ایسے آسانی سے نہیں چھوڑوں گی۔ اگلے دن جب وہ لوگ میرا پیچھا کرنے لگے تو میں نے رکشہ وہیں پر رکوا دیا، اور وہ موٹر سائیکل بھی رک گیا تھا۔ میں جب اس کی طرف جانے لگی تو وہ بھی اپنی موٹر سائیکل سے اتر کر نیچے آ گیا تھا۔ وہ ایسے پوز کر رہا تھا جیسے میں اس سے نہ جانے کون سے راز و نیاز کرنے جا رہی ہوں۔ اس کے پاس جا کر میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگا،
اور تب وہاں پر اور بھی لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ میں اسے چلاتے ہوئے کہنے لگی کہ تم ایک گھٹیا انسان ہو، تمہارے گھر میں ماں بہنیں نہیں ہیں، تبھی تمہیں شاید کسی اور کی عزت کا خیال نہیں ہے۔ اتنے دنوں سے تو تم نے میرا تماشا بنا کر رکھ دیا ہے۔ دیکھنے والے لوگ کیا کہتے ہوں گے کہ میں بھی تمہاری طرح آوارہ خاندان کی لڑکی ہوں۔ آئندہ میرے راستے میں مت آنا، ورنہ اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آؤں گی۔ اسے غصے سے بولتے جھکتے میں وہاں سے آ گئی تھی۔ کچھ دن تک تو وہ لوگ مجھے نظر نہیں آئے تھے۔ جب یہ بات اماں کو بتائی تو وہ پریشان ہو گئی تھی۔ تمہیں اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ مرد ذات ہے، اور مرد ذات غصے میں آ کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اگلے دن پھر سے جب وہ میرے رکشے کے پیچھے آنے لگے تو اچانک سے اس کا بہت برے طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ وہ میرے سامنے سڑک پر ایک طرف لڑکتا چلا گیا تھا۔ اس کو صرف چوٹیں آئی تھیں، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ حالانکہ اس نے میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا، مگر اس کے باوجود بھی اسے دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی۔ مجھے ایسے محسوس ہوا تھا جیسے کسی نے جان بوجھ کر اس کی بائک کو اٹھا کر سڑک کنارے پھینکا ہو، اور وہ بھی زمین سے اسی وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، مگر وہ اس سب سے خوفزدہ ہو گیا تھا۔ کافی دن تک وہ مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ اس دن پھر سے موسم ابر آلود ہو رہا تھا۔ آج اسکول میں بچے اکا دکا ہی آئے تھے۔ میرا کافی سارا سامان بچ بھی گیا تھا۔ میں مایوس تھی کہ اتنا سارا سامان لے کر میں اب گھر کیسے جاؤں گی۔ عموماً میں پھر واپسی پر پیدل ہی گھر جاتی تھی۔ واپسی پر اب کرایہ بچا لیا کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس صرف خالی برتن ہوتے تھے اور رکشہ میں نے صرف صبح کے ٹائم کے لیے لگایا ہوا تھا۔ مگر اب جب میرے پاس سامان تھا تو میرے لیے پیدل چلنا مشکل ہو رہا تھا۔ تبھی میں ایک جگہ پر رکشے کا انتظار کرنے لگی۔ ایک رکشہ میرے پاس آ کر رکا اور میں اس میں سوار ہو گئی۔ اسے اپنے گھر کا پتہ بتایا، مگر حیرت کی انتہا نہیں رہی جب وہ رکشہ ایک انجان راستے پر جانے لگا۔ میں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، تم کہاں پر لے کر جا رہے ہو مجھے؟ مگر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہا تھا۔ تبھی رکشے کے ساتھ وہ بائک والا بھی چلنے لگا تھا۔ اس وقت اس کے چہرے پر ہیلمٹ نہیں تھا۔ اس کا کراہیت آمیز چہرہ نظر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہوئے وہ خباثت سے ہنس رہا تھا۔ تم نے اس دن مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار کر اچھا نہیں کیا، تم نے میری بے عزتی کی۔ آج میں تم سے اس سب کا انتقام لے کر رہوں گا۔ میرا پورا وجود جیسے سن ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے چلتے ہوئے رکشے سے چھلانگ لگا دی تھی، مگر شکر تھا کہ میں گرنے سے بچ گئی تھی۔ میرا پاؤں مڑ گیا تھا، مگر میں نے اس تکلیف کو بھلا کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا تھا۔ جس طرف میں بھاگ رہی تھی وہاں پر خاردار جھاڑیاں تھیں۔ گاڑی یا رکشہ اس طرف نہیں جا سکتا تھا۔ اس لڑکے نے بھی بائک ایک طرف روک دی اور پھر وہ دونوں میری طرف بھاگنے لگے تھے۔ وہاں پر 2-3 اور بھی موٹر سائیکل سوار آ گئے تھے۔ یقیناً وہ سب آپس میں ملے ہوئے تھے اور سب بھی مجھے نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ میرا تو خوف کے مارے برا حال ہو گیا تھا۔ میں وہاں سے بھاگتے بھاگتے کافی دور نکل آئی اور وہ لوگ بھی میرے پیچھے ہی آ رہے تھے۔ تبھی میں کسی سے بری طرح سے ٹکرا گئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو میرے سامنے ایک آدمی کھڑا تھا۔ وہ آدمی مجھے جانا پہچانا لگا تھا۔ اس کے چہرے پر ماسک تھا، اس کی آنکھوں میں برہمی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اس آدمی کو میں نے کہاں دیکھا تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جس نے مجھے اس دن برقع لا کر دیا تھا اور میرا سارا سامان بھی خرید لیا تھا۔ اب جب میں بے یقینی کے عالم میں تھی اور آج پھر جب مجھے لگنے لگا تھا کہ میں دنیا میں اکیلی ہوں اور میں رسوا ہو جاؤں گی، تو پھر سے یہ آدمی یہاں پر آ گیا تھا اور اب پھر سے یہ میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ کہنے لگا کہ تم ادھر سائڈ پہ ہو جاؤ، میں ان لوگوں کو سبق سکھاتا ہوں۔ تبھی ایک لڑکا بھاگتے ہوئے میری طرف آیا تھا اور اس دوران مجھے زوردار ٹھوکر لگی۔ میں زمین پر گر گئی۔ میرے سر پر چوٹ لگی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ نہ جانے میں کب تک بے ہوش رہی۔ جب مجھے ہوش آیا تو شام کا وقت تھا اور میں اسی جنگل میں تھی۔ وہ لڑکا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ہوش آ گیا تمہیں؟ میں ہڑبڑا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ لوگ چلے گئے؟ انہوں نے تمہیں کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ مجھے بس دیکھ کر رہ گیا۔ کہنے لگا کہ نہیں، مجھے امید ہے کہ اب وہ لوگ تمہیں بھی تنگ نہیں کریں گے۔ میں نے انہیں اچھے سے مزہ چکھا دیا ہے۔ میں اب یہ سوچ کر ڈر رہی تھی کہ اب میں گھر کیسے جاؤں گی۔
اتنی دیر ہو گئی ہے، امی تو میری وجہ سے بہت پریشان ہو رہی ہوں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اب گھر چلنے کی تیاری کرو، کیونکہ پہلے ہی تم بہت لیٹ ہو گئی ہو، اپنی ماں کو کیا جواب دو گی؟ جب میں گھر آئی تو کافی زیادہ اندھیرا پھیل چکا تھا اور وہ لڑکا گھر تک میرے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گھر کے پاس بہت ساری عورتیں جمع تھیں۔ انہوں نے مجھے اس لڑکے کے ساتھ آتے دیکھا تو اپنے منہ میں انگلیاں داب لی تھیں۔ کون ہے یہ لڑکا؟ دیکھو کیسی بے حیا لڑکی ہے، کس طرح دندناتے ہوئے دن دہاڑے گھر سے نکل جاتی ہے، پورا دن گھر سے باہر رہتی ہے، نہ جانے کیا کیا گل کھلاتی ہے، اور آج تو دیکھو اس لڑکے کو ساتھ لے کر آئی ہے، ماں نے کھلی چھوٹ دے رکھی ہے۔ وہ سب عورتیں بڑبڑا رہی تھیں، اور میں جب گھر گئی تو ماں بری طرح سے رو رہی تھی۔ کہاں تھی تم؟ کب سے میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ماں کو ساری بات بتائی تو اب کی بار انہوں نے بھی سر اٹھا کر اس لڑکے کی طرف دیکھا تھا۔ میں نے انہیں بتایا کہ یہی ہے وہ لڑکا جس نے پہلے بھی میری مدد کی تھی، مگر عورتوں کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ سب عورتیں گھر میں کیوں جمع تھیں؟ اور اب تو میرے چھوٹے بھائی کی بھی آنکھوں میں میرے لیے غصہ نظر آ رہا تھا، جسے دیکھ کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ اب کیا میرے اپنے گھر کے افراد بھی مجھ پر شک کریں گے؟ اماں کہنے لگی کہ تم اپنے کمرے میں جاؤ، میں ان عورتوں سے بات کرتی ہوں۔ وہ لڑکا بھی کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں کمرے میں تھی مگر باہر سے آوازیں آ رہی تھیں، تم دونوں ماں بیٹی یہاں سے چلی جاؤ، تم لوگوں نے محلے میں گند پھیلا کر رکھا ہے۔ پہلے تمہارا شوہر تو ہم لوگوں پر انگلیاں اٹھاتا تھا، کہتا تھا کہ ہمیں گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اس نے آنکھیں کیا بند کی، تم دونوں ماں بیٹی کو کھلی چھوٹ مل گئی، اور یہ تمہارا بیٹا، یہ تو چھوٹا ہے، کچھ سمجھتا نہیں ہے، مگر ہم لوگ سمجھ بوجھ والے ہیں، ہماری بھی جوان بیٹیاں ہیں، اپنی بیٹی کو لگام دو ورنہ یہ محلہ چھوڑ کر چلے جاؤ۔ سارے شہر نے تماشا دیکھا ہے کہ کیسے وہ لڑکے تمہاری بیٹی کے گھر تک ساتھ آتے تھے، سب کے سامنے وہ اس کا ہاتھ پکڑتے تھے۔ ارے مجھے یہ بتاؤ کہ جو لڑکے سب لوگوں کے سامنے ہاتھ پکڑ سکتے ہیں وہ اور کیا نہیں کر سکتے؟ اور اس وقت یہ جس حالت میں اور جس وقت یہ آئی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ تمہاری بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے؟ ان کی باتیں تیر کی طرح میرے دل میں لگی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے وہ عورتیں چلی گئی تھیں۔ اب میں بری طرح سے رونے لگی تھی۔ اماں، میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اماں نے ایک افسردہ سی نظر مجھ پر ڈالی۔ میں جانتی ہوں میری بچی، مگر کیا کروں، زمانے کی زبانیں بند نہیں کی جا سکتی۔ پھر اگلے دن جب میں کام پر جانے لگی تو میرے محلے کی عورتیں راستے میں آ کر کھڑی ہو گئیں۔ آج کے بعد تم گھر سے باہر نہیں نکل سکتی، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اگر تم نے یہاں سے باہر قدم بھی نکالا تو ہم تم لوگوں کو اس محلے سے باہر نکال دیں گے۔ میں روتے ہوئے گھر آ گئی تھی۔ میں بہت بہادر تھی، کبھی کسی کی بات نہیں سنی تھی، ہمیشہ سب کی باتوں کو جوتے کی نوک پر رکھتی تھی، مگر اب ان عورتوں کی باتوں نے مجھے افسردہ کر دیا تھا۔ میں روتی ہوئی گھر آئی تو اماں مجھے کہنے لگی، کیا ہوا ہے، کیوں تم اتنی پریشان ہو؟ اور اب میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگیں کہ یہ عورتیں تو پہلے سے ہی ہم لوگوں کے خلاف بات ڈھونڈ رہی تھی، بہانے کی تلاش میں تھی کہ کوئی بات ملے اور یہ بات کا بتنگڑ بنا ڈالیں۔ انہیں میرے شوہر پر غصہ ہے، تمہارے باپ نے بھی تو ان لوگوں کو بھیک مانگنے سے روکا تھا، اور شاید ہی اسی بات کا انتقام ہم سے لے رہے ہیں۔ میرے بابا بہت ہی خوددار انسان تھے، وہ اس بستی میں واحد انسان تھے جو محنت مزدوری کر کے، کام کاج کر کے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پال رہے تھے۔ ہمارا کچا ایک کمرے کا ہی مگر اپنا گھر تھا، اور باقی سب لوگ چھوٹی چھوٹی جھونپڑیاں لگا کر رہتے تھے۔ اکا دکا لوگوں کا ہی یہاں پر کچا کمرہ بنا ہوا تھا، مگر اس کی چار دیواری نہیں تھی، اور یوں گھر کی بھی بے پردگی ہوتی، اور وہاں پر رہنے والوں کے رہن سہن پر ابا سب لوگوں کو ٹوکتے رہتے تھے، مگر کوئی ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ یہاں کے مرد نکمے تھے، سارا دن بستر توڑتے رہتے تھے، اور عورتیں کام کاج کرنے کے لیے گھروں سے باہر نکلتیں، بھیک مانگتیں، اور کچھ تو غلط کاموں میں بھی پڑ گئی تھی۔ جب ایک بار ابا نے کسی عورت کو رنگے ہاتھوں پکڑا تو ان کا غصے سے دماغ گھوم گیا تھا۔ انہوں نے واپس آ کر بستی والوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد یہ عورتیں گھر سے باہر نہیں نکلیں گی،
تم لوگ جو مرضی ہے کرو، تم لوگ ہی کما کر لاؤ گے۔ اور پھر کچھ لوگ ابا کے ہمنوا ہو گئے تھے۔ اس طرح وہ عورتیں جو بھیک مانگنے کی آڑ میں غلط پیشے کو فروغ دینے لگی تھیں اور دونوں ہاتھوں سے پیسہ سمیٹ رہی تھیں، اب وہ اس سب کی وجہ سے گھر بیٹھ گئی تھیں، اور تب ان کے دل میں ابا کے لیے نفرت بھی پیدا ہونے لگی تھی کہ ان کی وجہ سے ان کا یہ کام بند ہو گیا تھا۔ جب ابا کی موت واقع ہوئی تو اس کے بعد پھر سے سب عورتیں اپنی مرضی کے کاموں میں مشغول ہو گئی تھیں۔ تب بھی لوگوں نے انہیں منع کیا تھا، مگر اب ان کی کون سنتا تھا۔ اسی وجہ سے انہوں نے مجھ سے بھی ضد باندھ لی تھی۔ میں بھی جب گھر سے باہر نکلتی تو وہ لوگ مجھے کام کرنے کے لیے نہیں نکلنے دیتے تھے۔ کافی سارے دن اسی طرح سے بیت گئے تھے۔ پوری بستی ہماری مخالف ہو گئی تھی۔ سب بستی کے لوگ اماں کے پاس آ کر کہنے لگے کہ تمہاری بیٹی اب گھر سے باہر نہیں نظر آنی چاہیے، ورنہ ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایسے میں اماں بھی خاموش تھیں۔ وہ سب کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، مگر مجھے غصہ بستی والوں پر تھا کہ اگر وہ لوگ مجھے کام نہیں کرنے دیتے تھے تو انہیں ہماری مدد کرنی چاہیے تھی۔ گھر میں تو کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا، سب ختم ہونے والا تھا۔ بھائی کو اسکول کی فیس دینی تھی اور اس کی ایک کتاب بھی گم ہو گئی تھی۔ اب وہ نئی کتاب لینے کے لیے پیسے مانگ رہا تھا۔ اگر میں کام نہ کرتی تو یہ ساری ضروریات کیسے پورا کرتی؟ اماں اپنا سر تھام کر رہ گئی۔ کیا کروں ان لوگوں کا؟ اب میں اپنی مجبوریاں ان لوگوں کے سامنے تو نہیں رو سکتی، ان کے آگے ہاتھ تو نہیں جوڑ سکتی۔ مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ اماں سے میں کہنے لگی کہ میں ہی کچھ کرتی ہوں، آپ فکر مت کریں۔ اس دن وہی تھوڑی سی دال بچی ہوئی تھی جو ہم لوگوں نے پکا لی تھی۔ اب مجھے کل کے لیے کچھ کرنا تھا، گھر سے باہر نکلنا تھا۔ میں کب تک لوگوں کی باتوں کو سن سکتی تھی؟ اب تو میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے کہ میں بریانی یا کوئی اور چیز بنا کر بیچ دوں۔ اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے میں نے مزدوری کرنی تھی، کسی کے گھر کام کرنا تھا۔ اسی لیے میں گھر سے باہر نکلی اور مجھے ایک گھر میں کام مل گیا تھا۔ اس عورت سے میں نے کہا تھا کہ میں روز کے روز آپ سے پیسے لوں گی کیونکہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اس نے بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کیا تھا، اور پھر اس نے مجھ سے پورے گھر کے کام کروائے۔ برتن دھونے سے لے کر کپڑے دھونے تک میں نے سارا کام کیا تھا، اور شام کو پھر اس نے میری محنت کا معاوضہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ واپس آتے ہوئے میں راستے سے روٹیاں اور سالن لے کر آئی تھی، مگر جب اپنی گلی میں پہنچی تو آج پھر گھر کے پاس بہت سارے لوگ جمع تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ غصے سے دھاڑنے لگے۔ کہاں تھی یہ آوارہ لڑکی؟ صبح یہ گھر سے نکلی تھی اور اب شام ڈھلے گھر آ رہی ہے۔ تمہاری ماں کیسی عورت ہے جس نے تمہیں کھلی چھوٹ دے رکھی ہے؟ کوئی تمہیں روکنے والا نہیں ہے۔ اب ہم تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتے، نکلو یہاں سے۔ یہ محلہ تو تم ماں بیٹی نے بدنام کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہ لوگ مجھے دھکے دینے لگے تھے اور میرے ہاتھ سے وہ شاپر چھوٹ کر دور جا کر گرا تھا جو میں نے اتنی محنت سے پیسے کما کر کھانا حاصل کیا تھا۔ اس کی بے قدری پر مجھے رونا آ گیا تھا۔ تبھی مجھے کسی نے پکڑ کر گرنے سے بچا لیا۔ کہنے لگا کہ آج کے بعد کوئی اس کی طرف میلی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سب لوگ کہنے لگے، کیوں؟ کون ہو تم اس کے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ کہنے لگا کہ یہ میری بیوی ہے، ہم دونوں نے نکاح کیا ہے، اور اگر آج کے بعد کسی نے میری بیوی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب وہ لوگ چہمے گوئیاں کرتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے وہاں سے چلے گئے تھے، اور میں حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ سب لوگ کہنے لگے کہ بہت آوارہ لڑکی ہے، کیسے چھپ کر نکاح کیا ہوا ہے اور کسی کو ہوا تک نہیں لگنے دی۔ اماں نے بھی یہ سب سن لیا تھا۔ وہ اپنا دل تھام کر رہ گئی۔ جب میں گھر آئی تو وہ مجھے بے یقینی سے دیکھنے لگی۔ کون تھا یہ لڑکا؟ اور یہ سچ کہہ رہا تھا؟ میں نے اماں کو یقین دلانے کی بہت کوشش کی کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے، مگر اماں نے میری بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اتنی بڑی بات یوں ہی نہیں کہہ سکتا، یقیناً تم نے اسے کوئی آس دلائی ہوگی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو تم نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ مجھ سے کیوں چھپایا؟ میں کون سا تمہیں روک لیتی یا تمہیں منع کر دیتی؟ ہم میں سے کسی نے بھی کھانا نہیں کھایا تھا، سب بھوکے تھے، اور میں بری طرح سے رو رہی تھی۔ جب رات کو دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی تھی تو اماں مجھے غصے سے گھور کر رہ گئیں۔
لگتا ہے تمہارا شوہر آ گیا ہے۔ ان کے الفاظ اور انداز میرے لیے ناقابل برداشت تھے، مگر شاید اب یہ سب کچھ میں نے ساری زندگی برداشت کرنا تھا۔ چھوٹا بھائی دروازہ کھولنے چلا گیا تو سامنے وہی لڑکا کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑے بڑے شاپر تھے۔ کہنے لگا کہ یہ سامان میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں۔ اماں نے اسے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا تھا اور میری آنکھوں میں اسے دیکھ کر بے یقینی پھیل گئی تھی۔ وہ کس رشتے سے، کس تعلق سے یہاں پر آیا تھا؟ ایک نظر اس نے اماں پر ڈالی اور پھر کچھ کہے بغیر وہاں سے چلا گیا تھا۔ میں نے شاپر کھول کر دیکھے تو اس میں مہینے بھر کا راشن اور ضرورت کا باقی سامان تھا۔ اماں کہنے لگی کہ ایسے تو کوئی کسی پر پیسہ خرچ نہیں کرتا، یقیناً تمہارا اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہوگا۔ اس سب سے ایک بات کا تو فائدہ ہوا تھا کہ اب کوئی میرا راستہ نہیں روکتا تھا، کوئی مجھے کسی بات پر ٹوکتا نہیں تھا، اور اماں نے اب مجھ سے بات کرنا ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا کرتی تھی، کہتی تھی کہ سب لوگ بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے کہ بیٹی کو اتنا سر پر نہیں چڑھانا چاہیے، تبھی تو تم نے میرے سر میں خاک ڈلوا دی، میں کس منہ سے لوگوں کا سامنا کروں گی۔ پہلے تو میں اس لڑکے کی احسان مند رہتی تھی کہ اس نے میری مدد کی، مگر اب جو اس نے کیا تھا اس کے بعد تو مجھے اس کی شکل سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ وہ انسان جس کے میں نام تک سے ناواقف تھی، میرے نام کے ساتھ اسے جوڑا جا رہا تھا، مجھ سے منسوب کیا جا رہا تھا، میرے کردار پر انگلی اٹھائی جا رہی تھی، جبکہ میں نے تو کبھی اسے غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ اس کا چہرہ ماسک میں ہی چھپا رہتا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھا اور وہ یہ سب کیوں کر رہا تھا۔ اتنا بڑا جھوٹ بولنے کی اس نے جرت کیسے کی؟ میں اس کا گریبان پکڑنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کے بعد سے میرے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ میں جس گھر میں کام کر رہی تھی، مالکن روزانہ میرے ہاتھ پر پیسے رکھنے لگی تھی۔ جب گھر آ کر اماں کے حوالے وہ پیسے کرتی تو وہ میرا ہاتھ جھٹک دیتی، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہارے ان پیسوں کی۔ اس دن جب میں کام کر رہی تھی تو مالکن کہنے لگی کہ آج تم تھوڑا دیر سے واپس چلی جانا، آج میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں اور تمہیں کھانا زیادہ بنانا پڑے گا۔ اس کی بات پر میں پریشان ہو گئی تھی کہ اگر میں گھر دیر سے گئی تو پھر سے محلے کے لوگ باتیں بنائیں گے اور اماں بھی غصہ کریں گی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اب تم نے بالکل بھی دیر سے گھر واپس نہیں آنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اور پھر میں کیا کرتی کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی نوکری بھی نہیں تھی۔ باجی بہت اچھی تھی، اس کو میں ناراض بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ جلدی جلدی کرنے میں بھی مجھے مغرب کی اذانیں ہو گئی تھیں، اور اب جب میں نکلنے لگی تو باجی نے میرے ساتھ کھانا پیک کر دیا تھا۔ کہنے لگی کہ کہاں اب تم گھر جا کر دوبارہ سے محنت کرو گی، چولہا چوکا کرو گی، یہ کھانا لے جاؤ اور اپنی ماں اور چھوٹے بھائی کو کھلا دینا۔ میں اس کی مشکور ہو گئی تھی۔ جب گھر کے پاس پہنچی تو آج پھر سے سب لوگ وہاں پر جمع تھے، جو مجھے دیکھ کر دور سے ہی مجھ پر آوازیں کسنے لگے۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے قدم من من کے ہو چکے ہوں۔ ساری بہادری ہوا ہو گئی تھی۔ آج سے پہلے جو مجھ میں اعتماد تھا وہ اعتماد ریزہ ریزہ ہو گیا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ مجھے اپنے ماں اور بھائی پر بھروسہ تھا، کیونکہ میری ماں اور بھائی مجھ پر اعتبار کرتے تھے۔ مجھے یہ یقین تھا کہ ان لوگوں کی موجودگی میں کوئی مجھے غلط نہیں کہہ سکتا تھا، مگر آج جب ان دونوں نے ہی آنکھیں ماتھے پر رکھ لیں اور میرے ساتھ اس انداز میں پیش آنے لگے جیسے میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو، کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ میں جب گھر کے پاس پہنچی تو پھر سے ان لوگوں نے مجھے دھکے دینے شروع کر دیے، برا بھلا کہنے لگے، اور ماں دروازے میں کھڑی ہو کر یہ سب دیکھ رہی تھی۔ پھر تبھی وہاں پر وہ آ گیا اور آج پھر سے وہ سب لوگوں کو کہنے لگا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کسی معصوم اور مجبور لڑکی کے ساتھ یہ سب کرتے ہوئے۔ وہ ایک محنتی لڑکی ہے جو اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے اس قدر محنت سے کام کر رہی ہے۔ آپ لوگ بجائے اس کا ساتھ دینے کے اسے دھتکار رہے ہیں، اس پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ آپ لوگ یتیم کی آہ لینے سے بچیں، ورنہ آپ کا دنیا میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ لوگ اس کی باتوں سے قائل ہوئے یا نہیں، مگر خاموش ہو کر وہاں سے چلے گئے تھے۔ اور پھر جب وہ مجھے لے کر میرے ساتھ گھر میں آ گیا تو اماں نے مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیا، کہنے لگیں کہ تم آج دیر سے اسی لیے آئی تھی کہ تم اس لڑکے کے ساتھ تھی۔ میں نے اماں کو اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اماں کہنے لگیں
کہ تم بہت اچھے گھر کے معلوم ہوتے ہو. تمہارے بات کرنے کا انداز دیکھ کر لگتا ہے کہ کسی اچھی ماں نے تمہاری تربیت کی ہے. مگر بیٹا یہ تم نے کیا حرکت کی ہے، چھپ کر شادی کرنے والی؟ اگر تمہیں یہ پسند ہی تھی تو تم مجھے بتا دیتے، میں خود تم دونوں کی شادی کروا دیتی. چلو تم لوگوں نے جو کرنا تھا کر دیا، اب تم اپنے ماں باپ سے بات کرو اور اسے رخصت کرا کر اپنے گھر لے جاؤ. اماں کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتی ہوں. تبھی وہ لڑکا کہنے لگا کہ آنٹی، دراصل بات یہ ہے کہ ہم دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. اس دن وہ سب لوگ اس پر کیچڑ اچھال رہے تھے، باتیں بنا رہے تھے. تبھی میں نے سب کے سامنے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ میری بیوی ہے، تاکہ کوئی اس کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھے. میں آپ لوگوں کا کہیں دوسری جگہ پر رہنے کا بندوبست کر رہا ہوں. آپ لوگ فکر نہ کریں، ان لوگوں سے آپ کی جلدی جان چھوٹ جائے گی. آپ لوگ نئے محلے میں، نئے علاقے میں جا کر رہیں گے جہاں پر اچھے لوگ بستے ہیں، جو دوسروں کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے، جہاں پر آپ اور آپ کی بیٹی سر اٹھا کر جئیں گے اور کوئی اس کی ذات کا تماشا نہیں بنا سکے گا. جب وہ وہاں سے چلا گیا تو اماں مجھے شرمندہ سی ہو کر کہنے لگی کہ تم مجھے بتا دیتی کہ تم نے اس کے ساتھ نکاح نہیں کیا. مجھے لگا تھا کہ سب لوگ صحیح کہہ رہے ہیں، اور اس لڑکے نے بھی تو یہی کہا تھا کہ تم اس کی بیوی ہو. اماں نے مجھے گلے سے لگا لیا تھا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی. اماں جو بھی ہوا ہے میری اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اور تم نے سن تو لیا اس نے کیا کہا، کہ اس نے سب لوگوں کو خاموش کروانے کے لیے ایسی بات کہی، یعنی کہ اسے میرا احساس تھا. ایک بار پھر سے میرے دل میں اس کے لیے نرم جذبات پیدا ہونے لگے تھے. ہمیشہ اس نے میری مدد ہی کی تھی، اور اپنے وعدے کے مطابق کچھ دن بعد ہی وہ پھر سے آ گیا تھا. کہنے لگا کہ آپ لوگ یہ گھر چھوڑ دیں اور نئے سرے سے اپنی زندگی کی شروعات کریں، کیونکہ یہ لوگ آپ لوگوں کو جینے نہیں دیں گے. ہم نے یہ اپنا چھوٹا سا گھر بیچ دیا تھا، جس گھر کو ہم لوگ کسی جنت سے کم نہیں سمجھتے تھے. بستی کے ہی ایک آدمی نے وہ گھر خرید لیا تھا. ہم لوگ وہاں سے نکل کر ایک اور گھر میں آ گئے تھے. یہ علاقہ ہماری بستی کے مقابلے میں بہتر تھا، لیکن یہاں پر بھی غریب غربا لوگ رہتے تھے. مگر جس گھر میں وہ ہمیں لے کر آیا تھا وہ گھر بہت خوبصورت تھا. پکی اینٹوں سے بنا ہوا صحن اور صاف ستھرا گھر تھا. کہنے لگا کہ آج سے آپ لوگ اسی گھر میں رہیں گے، اور یہاں آپ جیسے مرضی رہیں، کوئی آپ کی زندگی میں دخل اندازی نہیں کرے گا. اب آہستہ آہستہ میں پھر سے اپنی پرانی روٹین پر واپس آ گئی تھی. جب مجھے ماں اور بھائی کا اعتماد ملا تو مجھ میں بھی اعتماد لوٹ آیا تھا. اب میں پھر سے چھوٹے موٹے کام کرنے لگی تھی، مگر اب فرق یہ تھا کہ میں اب بریانی سڑکوں اور اسکولوں میں جا کر بیچنے کے بجائے اسی گھر کے ایک کمرے میں بیچنے لگی تھی. اس کمرے کو میں نے دکان کی شکل دے دی تھی. اس کا دروازہ گلی میں کھلتا تھا، اور اس کا فائدہ تو یہ تھا کہ اماں کو بھی میں دکان پر بٹھا سکتی تھی، اور اماں خوش اسلوبی سے یہ کام کر بھی لیتی تھی. میں نے پھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع کر دیا تھا. دن بھر میں کالج میں ہوتی تو اماں ہی یہ سارے کام سنبھالتی تھی، اور پھر گھر واپس آ کر میں گھر کے کام بھی کرتی اور دکان کو بھی دیکھتی تھی. اماں مجھے پیار سے کہتی کہ میری بیٹی اتنے کام کرتی ہے، تھک جاتی ہوگی، اور میں مسکرا کر لاڈ سے ان کی گود میں سر رکھ دیا کرتی تھی. اماں، میں نے جو کیا ہے یہ میرا فرض بنتا تھا. اگر ابا اتنی جلدی نہ جاتے تو میں بھی باقی لڑکیوں کی طرح بے فکر ہو کر زندگی گزار رہی ہوتی. اماں آسن کی احسان مند تھی، جس نے ہماری اتنی مدد کی تھی، اور وہ کبھی کبھار ہی یہاں پر آتا تھا. اماں کے دل میں اس کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے. وہ اکثر اسے کہتی کہ تم اپنے ماں باپ کو لے کر ہمارے گھر آؤ، میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، دیکھنا چاہتی ہوں کہ وہ عورت کیسی ہے جس نے تمہاری اتنی اچھی تربیت کی ہے. اور وہ ہمیشہ اماں کو بہانہ بنا کر ٹال دیا کرتا تھا. میرے بھی اس کے لیے جذبات بدلنے لگے تھے. میں بھی اس کے بارے میں مختلف انداز میں سوچنے لگی تھی. مگر پھر جس دن مجھے اس کی حقیقت معلوم ہوئی تو اس دن میرے اس کے لیے جذبات بدل گئے تھے. اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اماں کو یا کسی کو بھی اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں بتاؤں گی. اس دن میں اس سے اسی انتظار میں تھی کہ وہ مجھ سے اپنی محبت کا اظہار کرے، کب وہ مجھے شادی کی آفر کرے. مگر وقت بیتتا جا رہا تھا. جب اس نے خود سے اس بات کا ذکر نہیں کیا تو ایک دن میں نے اپنا دل اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا تھا. اس دن اماں کی طبیعت خراب تھی اور وہ اپنے کمرے میں سو گئی تھی. میں ابھی کالج سے آئی تھی اور ابھی دکان کھولنے کا سوچ رہی تھی.
جب دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے آسن کھڑا تھا۔ کافی ٹائم کے بعد ہم دونوں کو اکیلے باتیں کرنے کا وقت ملا تھا۔ میں نے پھر اس موقع کو غنیمت جانا اور جب اپنے دل کی بات اس سے کہی تو اس نے مجھے اپنی حقیقت بتائی کہ وہ ہماری طرح ایک آدم ذات نہیں بلکہ جن ذات ہے۔ وہ میری مدد کرنے کی نیت سے میری زندگی میں آیا ہے کیونکہ اسے مجھے اکیلے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ وہ بھی میری طرح یتیم تھا، اس کا بھی کسی نے خیال نہیں کیا تھا۔ ہمیشہ وہ محبت کو ترستا رہا۔ پھر جب اس نے مجھے اس بے سر و سامانی کے عالم میں دیکھا تو اس کے دل میں میرے لیے ہمدردی پیدا ہو گئی تھی۔ جب اسے میرے سارے حالات معلوم ہوئے تو اسے لوگوں کی بے حسی پر غصہ آنے لگا تھا۔ ہمارے وہ رشتہ دار جن کا ہمارے ساتھ تعلق تھا مگر انہوں نے کبھی بھی اپنے تعلق کی لاج نہیں رکھی تھی، کبھی بھی ہماری کسی معاملے میں مدد نہیں کی تھی، مگر اب جب ہم وہاں سے آ گئے تھے تو وہ ہمیں ڈھونڈنے لگے تھے اور کئی لوگ تو اس گھر میں بھی آنے لگے تھے۔ کئی لوگ ہم سے اپنے کیے کی معافی مانگتے تھے اور ہم سے یہ پوچھتے تھے کہ آپ لوگوں نے تو بہت خوبصورت گھر بنا لیا ہے، کہاں سے لیا یہ؟ تب اماں عاجزی سے انہیں کہتی کہ یہ ہمیں اللہ نے دیا ہے اور کسی نیک بندے کے وسیلے سے دیا ہے۔ اللہ نے ہماری بہت مدد کی ہے، ورنہ لوگوں نے تو ہمیں تماشا بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اماں کی بات پر وہ لوگ شرمندگی سے سر جھکا کر رہ جاتے جو مجھے بدنام کرنے میں پیش تھے۔ اماں اٹھتے بیٹھتے ٹھنڈی آہیں بھرنے لگی تھیں۔ وہ آسن کی طرف سے پیش رفت کے منتظر تھیں، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ ہماری طرح کا ایک عام انسان نہیں تھا۔ وہ ہماری طرح کے اور بھی کئی لوگوں کی مدد کرتا تھا، ان کے کام آتا تھا، اور اب زیادہ تر وقت وہ اپنی دنیا میں ہی گزارتا تھا، کیونکہ اپنی دنیا کی ذمہ داریاں بھی اس پر موجود تھیں۔ اماں اکثر اٹھتے بیٹھتے اس کا ذکر کرتی اور میں اس کے وعدے کی پابند ہونے کی وجہ سے اماں کو اس کی حقیقت نہیں بتا سکتی تھی۔ پھر اماں نے اس کی طرف سے مایوس ہو کر ایک جگہ پر میرا رشتہ طے کر دیا تھا۔ تب میں اماں سے خوب لڑی، اتنی جلدی شادی نہیں کرنا چاہتی میں، پہلے بھائی کو کسی قابل ہو لینے دیں۔ اماں کہنے لگیں کہ ہمارا اللہ مالک ہے، اس نے یہاں تک ہمارا وسیلہ بنایا، ہمیں کوئی امید نہیں تھی کہ ہم اچھے دن دیکھیں گے، مگر اللہ نے ہمارے دن بدل دیے ہیں، وہ آگے بھی ہماری ضرور مدد کرے گا، تم بس اب شادی کرنے کی تیاری کرو۔ اور میں بے بسی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی تھی، جانتی تھی کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ کر کے ہی دم لیں گی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔